کہ آج کی رات بھی شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے، شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات ہے، شب جمعہ دعا کرنے کی رات ہے. کچھ تفصیل پچھلی دفعہ آ گئی تھی، آج تفصیل نہیں آ رہی. اور موت کو یاد کرنے کی رات ہے اس کے حوالے سے. تو اب میدان قیامت کوئی چھوٹے دن کا نام نہیں، ہمارے اس کو اتنا معمولی لیا جاتا. عمر ابن مادی کرب، عرب کا مانا ہوا پہلوان. ہمارے ہاں خالی عمر ابن عبدود کی بات ہے کیونکہ وہ تلوار اٹھا کے اسلام کے خلاف آیا. یہ عمر ابن مادی کرب بھی اس کے بعد والی لسٹ میں آتا. عرب کا مانا ہوا پہلوان. تلوار اس کی بہت مشہور تھی. اس کی تلوار کا نام تھا سمسام. جیسے آپ ذوالفقار جانتے ہیں کہ ایک تلوار کا نام ہے سمسام. اور جب تلوار چلاتا تھا تو ایک وار میں اونٹ کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے پھینک دیتا ہے، جو اتنا آسان کام نہیں ہے. سننا بہت آسان ہے. یہ اس کے لیے بطور مثال کہا جاتا تھا، یعنی یہ کرتا بھی یہ تھا لیکن بطور کہ اتنا طاقتور ہے. حتیٰ ایک حکمران نے، نام نہیں لینا چاہتا، ایک حکمران نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اپنی تلوار مجھے تحفتاً دے دو، مجھے تو یہ تلوار چاہیے. اس نے دے دی. انہوں نے تلوار اٹھا کے اونٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تلوار ہی نہیں اٹھی. انہوں نے اس سے کمپلین کی، بھئی آپ کوئی مشینری لے کر آئے، مثلا ایک موبائل فون خرید کے لائے، آپ کے گھر میں آیا وہ چل ہی نہیں رہا، آپ کمپلین کریں گے نا. کمپلین کی جا کے کہ کیا تلوار تم نے دی ہے، یہ تو مثلا ایک مرغی کو بھی نہیں کاٹ پا رہی. کہا کہ میں نے تلوار دی ہے، وہ ہاتھ نہیں دی ہیں جو تلوار چلانے والے ہیں. کمال تلوار کا کم ہوتا ہے، ہاتھوں کا زیادہ ہوتا ہے. یہ عمر ابن مادی کرب کیسے مسلمان ہوا؟ اس کے اسلام کا واقعہ خاص طور پہ لوگ یعنی مورخین الگ سے لکھتے ہیں. 2 لائنوں کا واقعہ ہے لیکن ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک بار پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا، کیونکہ پیغمبر مدینے میں خالی رسول بن کے نہیں ہیں، حکمران بھی ہیں، گورنمنٹ بھی چلا رہے ہیں. جو کافر بھی ہیں مدینے والے، ان کو پیغمبر کے پاس آنا پڑتا ہے جب کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام. تو پیغمبر نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے. کہا کہ میں اسلام قبول کیوں کروں؟ کہا تو قیامت کے ڈر اور خوف سے بچ جائے گا. کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا ورتا. جو آج بہت سے مومنین کا مزاج یہی ہے، چاہے زبان سے نہ کہتے ہوں. ڈر لگتا ہے کسی کو قیامت سے. کہا میں کسی قیامت سے نہیں ڈرتا، میرے پاس خوف نہیں ہے، میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان. کیونکہ عمر ابن عبدود کے مارے جانے کے بعد تو یہ سب سے بڑا تھا. یہ واقعہ ہے جنگ تبوک کے موقع کا. خندق کی لڑائی یہ 5 ہجری میں، واقعہ ہے 9 ہجری کا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. کیا چیز ہوتی ہے قیامت؟ پیغمبر نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ کیا چیز ہوتی ہے قیامت. ایسا اس کے بدن پہ لرزہ تاری ہوا اور آنکھوں میں آنسو آئے گا. ایک بے اختیار کہنے لگا میں مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا اپنے آپ کو بہادر سمجھنے والا. خالی قیامت کا بیان. تو ہم تو اس سے بھی زیادہ بہادر ہو گئے نا، کہ ہم تو بیان سن کے بھی کوئی اثر نہیں لیتے. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی ہے، یہ اب تک کے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے، ترجمے کی اب ضرورت ہے اس منزل پر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں. دیکھیے ہر جگہ آتا ہے اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو. حتیٰ جو پہلے دن میں نے آیت تلاوت کی تھی اور 3 دن تلاوت کرتا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنوں تقوی اختیار کرو. یا مومنوں کی بات نہیں، ایھا الناس، یا ایھا الناس سورہ حج کی پہلی آیت ہے، پہلی سورہ حج. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کے موقع پہ ایک زلزلہ زمین میں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، تو قیامت کے موقع پہ جو زلزلہ آئے گا وہ ایک عظیم مرحلہ ہوگا. کل گزرا ذالک الفوز العظیم. ہر مومن کو عظیم کامیابی چاہیے، اور اسی میں نے کہا خدا کون ہے؟ سبحان ربی العظیم. جو لفظ عظیم اللہ کی خاصیت ہے، جو مومن کے لیے کہا عظیم کامیابی، وہ قیامت کے لیے کہا قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے. کیا اس میں عظمت؟ یوم ترونھا کل مرضعۃ، اور پھر آگے کل ذات حمل، یوم تذہل کل مرضعۃ. وہ ایسا دن ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، رضاعت دودھ پلانے والی، تذہل بھول جائے گی، اما ارضعت اس بچے کو جسے دودھ پلا رہی.
مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی، وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، حدیث کی اہمیت نہیں کم کر رہا ہوں، لیکن حدیث میں ایک امکان ہوتا کہ پیغام تو امام کا ہے، الفاظ شاید راوی کے ہوں، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ یہاں تو قرآن کی آیت ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، الفاظ اللہ کے ہیں۔ تذہلو، بھول جائے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور گر جائیں گے حمل، ذات حمل کے جو حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ، اور ترناس، ایسا نہیں ہے خالی عورتوں کی، تو ایک ایکسٹریم کیفیت ہے کہ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے، ورنہ ماں تو جہنم کی آگ میں بھی جل رہی ہو تو اولاد کو یاد کرتی، مگر ایسا امتحان کہ ماں اپنی اولاد کو بھول گئی۔ اور پھر کہا وَتَرَى النَّاسَ بِسُکَارَىٰ، تمام انسان تمہیں نشے میں نظر آئیں گے۔ سکارا، نشہ، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا اتنا سخت عذاب قیامت کے دن ہے کہ خالی عذاب، ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب تو آئے گا حساب کتاب کے بعد، ابھی تو خالی عذاب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، لیکن ایسا کہ آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ نشے والے انسان کی کیا کیفیت ہے؟ آنکھیں پھٹی رہ گئی، کہتا کچھ ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے، قدم کہیں رکھتا ہے، قدم کہیں اور پہنچتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے قیامت کا۔ اور پھر پیغمبر کی حدیث آئی، مگر پیغمبر کی حدیث، مگر کہا کہ جب اتنا سخت مرحلہ، اب یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیتیں تو دو ہو گئی سورہ حج کی، لیکن ایک سلسلہ، ورنہ 30واں پارہ بھرا پڑا، قیامت کا تذکرہ، قیامت کا عذاب کے ساتھ، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف۔ عمر ابن مادی کرب جیسے پہلوان کو پگھلا دیا اس خوف نے، مگر پیغمبر نے کہا 3 عورتیں ایسی جو روز قیامت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائیں گی، پورا میدان قیامت میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، پلے صراط سے میری بیٹی کے ساتھ گزریں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ داخل ہوں گی۔ اب آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خاتون جنت سیدہ نساء عالمین رسول کی بیٹی تمام امت کی، تمام امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی فاطمہ ہوگی، وہاں کوئی عذاب قریب پھٹک بھی سکے گا؟ بلکہ میرے اعتبار سے تو عذاب اور فاطمہ کا لفظ ہی توہین سیدہ، مگر صرف اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں، اور اس میں پہلی عورت، صرف پہلی عورت، صرف پہلی عورت بتانا، کیونکہ آج کل یہ حدیث دوبارہ پڑھی جانے لگی ہے، میں تو 45 سال پہلے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوں۔ کہا پہلی عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، بدتمیزی پر صبر کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہ جو ہے نا کہ اجر ملے گا بغیر حساب۔ اب جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی اس سے ملائیے کہ اللہ ایک طرف ہمیں سارا اجر دے دے اور دوسری جانب کہے یا یہ اجر لے لو یا جنت میں معصوم کا پڑوس لے لو۔ ہم کہیں گے نہیں چاہیے ہمیں وہ اجر، نہ کوثر، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ وہ سونے چاندی کے محل، نہ وہ دودھ و شہد کی نہریں، ہمیں تو امام معصوم کی زیارت چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور واقعاً دل میں خلوص کے ساتھ یہ خیال بھی ہے۔ تو اے خاتون جو تو گھبرا رہی ہے کہ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، بہت بد زبان ہے، بہت روڈ ہے، ذرا سی بات کے اوپر کبھی برتن توڑ دیتا ہے، کبھی میرا سر توڑ دیتا ہے، اب یہ کہ مختلف علاقوں کے مومنین مجمع میں جمع ہوتے ہیں، تو تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے اجر و ثواب کیا مل رہا، اور ثواب اور اجر اپنی جگہ، کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ جس قیامت کے میدان نے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، عمر ابن مادی کرب جیسا پہلوان خوف سے پگھل کے پانی بن گیا، اس قیامت کے میدان میں تو شہزادی کونین کے ساتھ ہے، اس سے بڑی تجھے اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں تو 70 جانیں بھی اگر انسان قربان کرے تو کم ہے، یہ ایک 50 سال کی زندگی گزار لیجئے اپنے شوہر کے ساتھ۔